الارحام کیف یشاء، وہ 3 اندھیروں میں جیسا چاہتا ہے تمہیں بناتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے وہ بیٹیاں دے دے. ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے وہ بیٹے دے دے. اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہے دونوں دے دے. ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے. یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ منکم من یرد الی ارذل العمر، جس کو چاہا لمبی زندگی دے دی. منکم من یتوفی من قبل، جس کو چاہا بھرپور جوانی میں اٹھا لیا. ترنگ ہے، امنگ ہے، اور موت کے جھٹکے نے مٹی بنا دیا. یہ 34 سال کی عمر تھی. دنیا کے طاقتور ترین بادشاہ، مسلمانوں میں واثق باللہ، اس کی آنکھوں میں کوئی آنکھ نہیں ڈال سکتا تھا. جب موت نے جھٹکا دیا، کہنے لگا یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ شہنشاہ جس کے ملک پہ زوال نہیں، اس پہ رحم کر جس پہ زوال آ گیا. کون چاہتا ہے؟ ریڑھی والا 34 سال کی عمر میں نہیں جانا چاہتا. کس نے اتنے بڑے بادشاہ کو ایک جھٹکے میں مٹی کا ڈھیر بنا دی؟ سکندر، دنیا کا فاتح اعظم، 4 بڑے فاتحین میں سے ایک. چنگیز خان، محمود غزنوی، سکندر اعظم، تیمور لنگ. یہ چاروں کی ترتیب بھی یہی ہے. سب سے بڑا چنگیز، پھر محمود، پھر سکندر، پھر تیمور. 32 سال 10 مہینے 8 دن، 33 سال بھی عمر پوری نہیں ہوئی. اور یہ میرے دیس کو خون میں نہلا کر گیا ہے. میرا تو ضلع ملتان ہے، وہاں اسے تیر لگا جس سے شدید زخمی ہوا. اس نے ملتان کے کتے بھی ذبح کرا دیے. انسان تو انسان ہیں، جانور، کتے، بلے ڈھیر لگا دیے کھوپڑیوں کے. اور جب بابل میں عراق میں پہنچا اور موت نے جھٹکا دیا، کسی کو خاطر میں نہ لانے والا آخری الفاظ، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ مجھ سے میری ساری حکومت لے لے، مجھے چند دن زندگی دے دے. میں مقدونیہ میں مرنا چاہتا ہوں، اپنے گھر میں مرنا چاہتا ہوں. اللہ نے چوہے کی طرف حقیر کر کے، پیوند خاک کر کے بتایا کہ اس کائنات میں صرف اللہ کا راج ہے، باقی سب آنے جانے والی شکلیں ہیں. الملک للہ، ملک اللہ کا. کب سے؟ للہ الامر، اسی کا ہے. للہ پہلے، امر بعد میں، کہ ہے ہی وہی، کوئی اور ہے ہی نہیں. کب سے؟ من قبل، ابتدا کے بغیر. کب تک رہے گا؟ من بعد، انتہا کے بغیر. شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، ابتدا سے پاک ہے. شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، زوال سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے. بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، کسی سے وراثت میں نہیں لیا. آگے وارث کوئی نہیں. لم یلد، کوئی اس کا وارث نہیں، وہ کسی کا باپ نہیں. ولم یولد، کسی سے اس وراثت میں نہیں ملا، وہ کسی کا بیٹا نہیں. وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. ان سے کہو وہ ہے جس کا دوسرا بن ہی نہیں سکتا. واحد کسے کہیں؟ جس کا پارٹنر کوئی نہ ہو. اور احد کسے کہیں؟ جس کا دوسرا ہو ہی نہ سکے، جس جیسا کوئی ہو ہی نہ سکے، نہ تخیل میں، نہ تصور میں، نہ خیالات میں. سب سے خوبصورت تعارف اللہ کا قرآن میں سورہ اخلاص، 4 آیات. اور یہ اس لیے ہے کہ قریش نے سوال کیا، انسب لنا رب، یا انسب لنا ربک. محمد، ہم تو اپنے باپ دادے پردادے جانتے ہیں، تیرے رب کی پیڑھی کیا ہے، نسب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل بھیجا، میرے حبیب اب انہیں بتائیے یہ تیرے رب کا نسب ہے کہ وہ نسب سے پاک ہے، یہ تیرے رب کی پیڑھی ہے کہ وہ پیڑھی سے پاک ہے. قل هو اللہ احد.
کوئی تصور میں اس جیسا ہو تو قیاس کروں، وہ تصور میں آئے تو قیاس کروں۔ احد، احد کیوں ہے؟ اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں۔ محتاج کیوں نہیں؟ کہ لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، تو وہ کیوں محتاج ہوگا؟ میں تو محتاج ہوں، میں کہیں سے آیا، میں کسی سے پیدا ہوا، مجھ سے کوئی آگے وجود میں آئے۔ میں اوپر والوں کا محتاج تھا جب میں چھوٹا تھا، اب میں جب بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں تو میں نیچے والوں کا محتاج ہوں۔ وہ کہتا میں محتاج نہیں، صمد، جس کے بغیر کسی کا کام نہ بنے اور جو سب کے بغیر سب کچھ بنا لے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کہا لم یلد ولم یولد، نہ باپ نہ بیٹا، تو جب احد بھی وہ ہو، صمد بھی وہ ہو، لم یلد بھی اللہ ہو، لم یولد بھی اللہ ہو، تو پھر اللہ کا یہ دعویٰ حق ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ پھر کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، اے دنیا کے انسانوں، کوئی ہے تمہارے رب جیسا؟ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، اے کائنات کے درخت، پتھر، پہاڑ، انسان، جنات، جانتے ہو کوئی ہے اللہ جیسا؟ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، مشرق مغرب والو، شمال جنوب والو، آسمان زمین والو، نوری ناری ساری مخلوقات، بولو بتاؤ، هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، ہے کوئی اللہ کا ہمسر؟ ہے کوئی اللہ جیسا؟ ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا، برابر کا؟ تو اس اللہ کا ارادہ ہوا اور ایک گندے پانی سے طارق جمیل کو وجود ملا، عبد الرؤوف کو وجود ملا، اور ان سارے بچے بچیوں کو وجود ملا، اور ایک ارادہ آئے گا اور یہ بولتا وجود ایک مٹھی خاک میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہاں کی ہر عزت، ہر دولت، ہر شہرت، ہر بلندی، ہر پستی، ہر عروج، ہر زوال، ہر حسن، ہر جمال، ہر کمال کا آخر انجام، آخر انجام، آخر انجام، میرے رب کی قسم، چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں۔ ہاں جاؤ بادشاہوں کی قبریں کھودو، تمہیں مٹی کے ڈھیر نظر آئیں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان، اس کی قبر کا نشان کوئی نہیں، سکندر کی قبر کا نشان کوئی نہیں، اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جاؤ میانی کا قبرستان دیکھو، وہاں شکستہ قبریں، ویرانیاں، اداسیاں، وحشتیں بتلا رہی ہیں کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ میں بایزید یلدرم، ترک عثمانی سلطنت کا وہ بادشاہ جس کو بجلی کی کڑک کا خطاب ملا، یلدرم، بجلی کی کڑک، جن یورپ کو لرزا دیا، ہلا کے رکھ دیا، سارے یورپ کو زیر و زبر کر دیا، میرے رب کی قسم اس کے مزار پر مکھیوں کے سوا کسی کا گزر نہیں تھا۔ چونکہ میں نے تو تاریخ پڑھی تھی، میرے تو آنسو ٹپک پڑے کہ یا اللہ، یہ یلدرم، محمد فاتح، ترکی کا فتح کرنے والا، استنبول کا فتح کرنے والا، ایک آدمی فاتحہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ عثمان خان، ار خان، مراد خان، یہ عثمانی سلطنت کے بادشاہ اعظم گزرے ہیں، ایک انسان نہیں تھا۔ اور مولانا روم کی قبر پہ گیا، ایک درویش کی قبر پہ گیا،
تو میلہ لگا ہوا تھا، اور عجب بتاؤں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ اپنے دوستوں کو مر کے بھی کیسے زندہ رکھتا، موت دے کے بھی زندہ مر گئے، ان کے نام زندہ، بادشاہ مرے ان کے نام مر گئے، ان کی داستانیں مٹ گئیں، وہ عبرت کا نشان بن گئے، انہیں اولادوں نے بھلا دیا، انہیں نسلوں نے بھلا دیا۔ لیکن جو اللہ کو راضی کر کے جیتا ہے اور مرتا ہے، وہ مٹھی خاک ہو یا چلتا وجود ہو، میرا رب اسے اسی عزت کے ساتھ رکھتا ہے جیسے موت کے بعد، جیسے زندگی میں عزت دی، قبر میں بھی عزت، قیامت کے دن میں عزت۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وعن ایمانہم، تم دیکھو گے قیامت کے دن کہ جب ایمان والے مرد عورتوں کے آگے پیچھے نور ہی نور ہوگا، پروٹوکول ہی پروٹوکول ہوگا۔ یہ دنیا کے پروٹوکول تو وقتی ہیں، عارضی ہیں، لوگوں کی خوشامد کو اپنی تعریف سمجھتے ہیں اور لوگوں کی واہ واہ کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ موت کا ایک جھٹکا جب تہ خاک پہنچائے گا تو پتہ چلے گا، فَسَوْفَ تَرَى إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ، جس دن آنکھوں سے پردہ ہٹے گا نظر آئے گا گدھے پہ سوار تھے یا گھوڑے پہ سوار تھے۔ اللہ میرے عزیزو، زندگی کا مقصد جانو، ہم خود نہیں آئے، خود نہیں مرتے۔ یہ زندگی اور پیدائش اور موت کے درمیان کا عرصہ کس لیے ہے؟ کھیلنے کے لیے، کودنے کے لیے، ناچنے کے لیے، گانے کے لیے، شرابیں پینے کے لیے، فحاشی بدماشی کے لیے، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، بڑے بڑے گھر بنانے کے لیے، بڑے بڑے کاروبار بنانے کے لیے، بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے لیے، بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے نہیں، نہیں، نہیں۔ یہاں بھیجنے والے نے بھیجا ہے، وہی ہے جو مارتا بھی ہے، اور اس نے اعلان کیا ہے کہ مجھے راضی کر کے مرو گے تو کامیابی کے سہرے تمہارے گلے میں فرشتے ڈالیں گے۔ اگر ہم اپنے آپ کے خالق خود ہیں، جاؤ جو مرضی کرو، ان آنکھوں سے دیکھو جو چاہتے ہو، ان کانوں سے سنو جو چاہتے ہو، ان ہاتھوں کو استعمال کرو جہاں چاہتے ہو، ان پاؤں سے چلو جدھر چاہتے ہو، اپنی طاقت کو استعمال کرو جہاں چاہتے ہو، اپنے پیسے کو استعمال کرو جہاں چاہتے ہو۔ اگر خود نہیں پیدا ہوئے اور خود نہیں مرتے، کوئی مارنے والا ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے، میرے بچوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اس اللہ سے پوچھ لو تو کیا چاہتا ہے، تو نے کیوں بھیجا ہے؟ اس زندگی کی معراج، اس زندگی کی کامیابی کا مفہوم میرا اللہ جو بتاتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا وہ کامیاب ہے۔ اس ساری کائنات کے بنانے کا مقصود آپ کی خدمت اور آپ کا مقصود اللہ کو راضی کرنا۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ یہ آسمان کس نے بنائے ہیں؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ پانی کون اتارتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، یہ خوبصورت باغات کون لگاتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا سوال ہے، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، یہ پتہ کیوں کہا ہے کہ تم یہاں کہہ نہیں سکتے، اگر تمہیں تھوڑی سی عقل ہے کہ یہ سب خود بخود بن گیا ہے، یہ تم نہیں کہہ سکتے۔ آج کی سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ 19ویں صدی تھی الہاد، کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں۔ 21ویں صدی کہہ رہی ہے کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کا تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزے نشد۔ یہ تو ہمارا اقبال، اللہ اس کی قبر روشن کرے۔ میں نے ایسا شاعر نہ عربی میں دیکھا، نہ اردو میں، نہ فارسی میں، بڑے فلسفی، بڑے علامہ،
بڑے منطقی، علم کا تکبر، ایک تکبر ہوتا ہے پیسے کا، وہ بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے، ایک تکبر ہوتا ہے علم کا، وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے، چاہے دنیا کا علم ہو چاہے دین کا علم ہو۔ اگر آدمی پٹڑی سے اتر گیا تو پھر بادشاہوں میں کیا تکبر ہے جو ایک علم والے میں تکبر آئے گا۔ گردن اکڑی، مسجد کے صحن، حوض کے کنارے درس، کتابوں کے ڈھیر، شمس تبریز آ گئے، ان کا بھی مزار بھی ساتھ ہی ہے، دونوں پیر مرید ساتھ ساتھ ہیں، دیہاتی شکل، ننگے پاؤں۔ تو اگر بڑی سادگی سے کہنے لگے کہ مولانا اینچیز کتابوں کا ڈھیر تھے، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑے ایسے تکبر سے کہا، انہوں نے دیکھا دیہاتی بندہ، است کہ تو نمی دانی، میرے دوست یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ اچھا، انہوں نے ایک دم آگے بڑھے، ساری کتابوں کو یوں دھکا دیا، اچھلی گئی پانی میں سوری۔ تو آپ کو پریس کا دور تو نہیں ہے کہ دوبارہ خرید لو بازار سے، ہاتھ کی کتاب ہے، کوئی تیرا بیڑا غرق، کوئی بدبخت، کوئی کمبخت ہے، تو نے میری 40 سال کی زندگی برباد کر دی۔ دیکھتے رہے، انہوں نے خوب سنائی، چھلانگ لگائی حوض میں، ایک ایک کتاب کو اٹھا کے باہر نکالا، خشک دھول نکل رہی۔ مولانا روم کہنے لگے یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، تو صرف فلسفے منطق کو علم سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ سکھری تروش منصوری نو، ہمارے خواجہ غلام فرید سرائکی کے مولانا روم ہیں ہمارے علاقے کے، سکھری تروش منصوری نو، ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ۔ بنے میں ان کے مزار پہ کھڑا حیران پریشان کہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم یہ کیا کرنے آئے ہیں۔ یہ وہ محبت ہے جو اللہ اپنے بندوں کی لوگوں کے دلوں میں پیوست کر دیتا ہے۔ تم پیسے سے محبت نہیں خرید سکتے، عہدوں سے محبت نہیں خرید سکتے۔ اللہ کو اپنا بنا لو، من کان للہ کان اللہ لہ، کل کائنات آپ کی ہوگی۔ اللہ کو اپنا بنا لو، کائنات آپ کی ہے۔ اللہ کو ساتھی بنا لو، کائنات آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ کو اپنا ہمدم بنا لو، کائنات آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے آگے جھکو، کائنات آپ کے سامنے جھکی ہے۔ اللہ کو دل دے دو، کائنات آپ کو دل دے گی۔ اللہ کے آگے ذلیل ہو جاؤ، اللہ عزتوں کی زینوں پر چڑھا دے گا۔ اللہ پہ قربان ہونا سیکھو، اللہ زندگی کا مزہ عطا فرمائے گا۔ جینے کے لیے جینے والے کبھی زندگی کا لطف نہیں اٹھاتے، جو اللہ کے لیے موت ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ ہر پل کو جیتے ہیں اور ہر پل میں زندہ رہنے کا مزہ اٹھاتے ہیں۔ جو اللہ کو سامنے دیکھتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ادھر دیکھو اللہ، آگے دیکھو اللہ، ادھر دیکھو اللہ، پیچھے دیکھو اللہ، اوپر دیکھو اللہ، اپنی سانسوں میں دیکھو اللہ، اپنے آنکھوں کے نور میں دیکھو اللہ، اپنے بدن کے رگوں میں خون کے قطرے قطرے میں دیکھو اللہ، کائنات کے رنگ رنگ میں دیکھو اللہ، سورج کی ایک ایک شعاع میں دیکھو اللہ، چاند کی ایک ایک کرن میں دیکھو اللہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ دیکھو اللہ، بہتے دریاؤں میں دیکھو تو اللہ، موجوں میں اٹھتی موجوں کو دیکھو تو اللہ، پھیلے ہوئے صحرا دیکھو تو اللہ، موجیں مارتے سمندر دیکھو تو اللہ، گنگناتی آبشاریں دیکھو تو اللہ، بلبل کا نغمہ سنو تو اللہ یاد آتا ہے، کوئل کی کوک سنو تو اللہ یاد آتا ہے، پھولوں کا رنگ دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے، مور کو ناچتے دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے، بارش کے قطرے قطرے میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، شور ہے، پکار ہے، بادل کی گرج میں، بجلی کی چمک میں، پہاڑوں کی بلندی میں، زمین کی پستی میں، دریا کی روانی میں، ہوا کی لطافت میں، زمین کی کثافت میں، ہر شے میں تو اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ ہاں،
تم دروازے بند کر کے منہ کالا کرو اور کہو کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کہاں جائے گا؟ تم شراب کی بوتل کھولو، اللہ سو گیا ہے۔ تم ٹیبل کے نیچے سے رشوت لے لو، اللہ سو گیا ہے۔ تم غلط فائل پہ سائن کرو، کیا اللہ دیکھ نہیں رہا؟ تم قاتل کا کیس لینے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم زمین قبضہ گروپ والوں کے مقدمے لڑنے کے لیے عدالتوں میں کھڑے ہو جاؤ، کیا میرا اللہ دیکھ نہیں رہا؟ غافل نہیں ہے۔ یہ کائنات ایسے ہی چلے گی، یہاں اندھیرا بھی آتا ہے، اجالا بھی آتا ہے، ظلم بھی ہے اور عدل بھی ہے، محبت بھی نفرت بھی، انصاف بھی عدالتیں بھی، ظلم و ستم بھی۔ بھیڑیوں کی طرح غرانے والے انسان آئیں گے، عورتوں کو اٹھ اٹھ کے تڑپنے والے انسان آئیں گے، گھنگرو باندھ کے ناچنے والی عورت آئے گی اور راتوں کو مسلح پہ تڑپنے والی عورت آئے گی، نظر نہ اٹھانے والے نوجوان آئیں گے اور غیرت کے سودے کرنے والے نوجوان بھی آئیں گے، اس کرسی پہ بیٹھ کر حرام کھانے والے بھی آئیں گے اور اس کرسی کو ٹھوکر مار کے اللہ کو راضی کرنے والے بھی آئیں گے، اللہ کے نام پر مر مٹنے والے بھی آئیں گے، اللہ کے دین کے سودے کرنے والے بھی آئیں گے۔ یہاں کربلائیں بھی قائم ہوں گی اور یہاں حسین بھی آئے گا، یہاں یزید بھی آئے گا، یہاں یزید جیسے تخت پہ بٹھائے جائیں گے، حسین جیسوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھائے جائیں گے۔ اہل البیت کا پاک ساری کائنات کا خون اکٹھا کروں، اہل بیت کے خون کے ایک قطرے کے برابر نہیں ہو سکتا، وہ خون پانی کی طرح بہایا جائے گا اور یہ اعلان کیا جائے گا کہ یوں بھی اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ ہاں وہ تم جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے۔ 10 روپے کے پیچھے ایمان بک جاتا ہے، ایک فائل کے پیچھے ایمان بک جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کا گھر ہے، یہ میرے نبی کا گھر ہے، یہ پاکیزہ گھر ہے، یہ اعلیٰ خاندان ہے، یہ عالی نسل خاندان ہے، ان سے بڑا خاندان کوئی نہیں، ان سے بڑی نسل کوئی نہیں۔ ان کے ایک بول پر ہر چیز سلامت تھی، حکومت کو ٹھوکر ماری، نسل کو قربان کیا، ایمان کا سودا نہیں کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی ساری نسل کو ذبح کروا کے اعلان کیا۔ زیر خنجر میں یہ پیغام سنایا ہم نے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو کرسی پہ بک جائیں، جو چوپڑی روٹی پہ بک جائیں، جو چند ٹکڑوں پہ بک جائیں، جو چند پلاٹوں پہ بک جائیں، جو ایک کرسی پر ایمان بیچ دیں۔ یہ وہ امت نہیں ہے، لیکن اس میں ہوگا، اندھیرا اجالا آئے گا، عزت ذلت کے نظام چلیں گے، پھر ایک دن میرا رب فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا۔ اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی، حسین کا سر کٹ کے نیزے پہ نہ چڑھتا، یزید تخت پہ نہ بیٹھتا، شمر کبھی نہ غراتا، ابن زیاد منہ پہ چھڑیاں نہ مارتا، جن ہونٹوں کو میرے نبی نے چوما ہو اس پہ چھڑیاں پڑ رہی ہیں، چھڑیاں پڑ رہی ہیں، کٹا ہوا سر، ابن زیاد جیسا درندہ کرسی پہ بیٹھا ہے اور سامنے نواسہ رسول کا کٹا ہوا سر ہے اور منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے، یوں مار رہا ہے، یوں مار رہا ہے، اور ساتھ کہہ رہا ہے کیا حسن ہے، مرنے کے بعد بھی اتنا خوبصورت ہے۔ انس کھڑے ہو گئے، کہا ظالم یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے اپنے نبی کے ہونٹوں کو ان ہونٹوں پہ لگتے دیکھا ہے، ان لبوں کو میرے نبی نے چوما ہے، یہ چھڑی ہٹا دے یہاں سے۔ اتنے بڑے قربانی کے خوبصورت روشن مینار جس امت کا سرمایہ ہوں، پھر وہ امت ایمان بیچ دے جھوٹ پر، پیسے پر، ایک کرسی کے لیے، ایک ایم پی اے کی سیٹ کے لیے، ایک ایم این اے کی سیٹ کے لیے، ایک وزارت کے لیے، ایک گریڈ لینے کے لیے، ایک پلاٹ لینے کے لیے، اپنی عزت کے سودے، ایمان کے سودے۔ یا تو اپنی تاریخ کو آگ لگا دو، نئی تاریخ لکھو جس میں یزید تمہارا ہیرو ہو اور حسینی قافلہ ناکام انسانوں کی فہرست میں ہو۔ ایک نئی تاریخ لکھو جس میں کپڑے اتارنا تہذیب ہو اور کپڑے پہننا بے وقوفی اور حماقت ہو۔ ایک نئی تاریخ لکھو جہاں شرم و حیا پرانے طریقے ہوں، جہاں بے حیائی، آوارگی، ثقافت اور تہذیب ہو۔ تم تاریخ مٹا نہیں سکتے،
کہ میرے رب نے اسے کاغذ پہ نہیں لکھا، اس کائنات کے ہواؤں کے جھونکوں پہ میری تاریخ لکھی، دھرتی کے ذرے ذرے پر اس امت کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، درختوں کے پتے پتے پر اس امت کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، ساری کائنات اسے مٹا نہیں سکتی۔ اللہ 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 اللہ۔ تم واپس آؤ، یہ روشنیاں ہمیں منظور نہیں ہیں، یہ تہذیب ہمیں منظور نہیں ہے۔ جہاں عزتوں کے جنازے اٹھ جائیں، جہاں حیا کسی جنگل میں کونے میں جا کے آنسو بہا رہا ہو، جہاں بے حیائی تہذیب بنے، یہ تہذیب نہیں چاہیے۔ ہمیں ہماری لالٹینیں واپس کر دو، ہمیں ہمارے مٹی کے چراغ واپس کر دو، وہ چھوٹے چھوٹے ڈیوے، سڈے ڈیوے سانو دے دیو، سانو کچے گھر دے دیو جتھے ماں دی عزت ہوئے، جتھے پیو دا وقار ہوئے، جتھے دیاں والے نوے ڈر نہ ہوئے کہ کوئی آ کے میری دیاں نال کی کر جاسی۔ یہ تہذیب نہیں ہے، یہ اندھیروں سے بھرا جہان ہے۔ 6 بر اعظم پھر کے بتا رہا ہوں، جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، حقائق بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے دنیا پھرائی ہے، پھرنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ ہم اندھیروں میں ڈوب گئے ہیں۔ پکی سڑکوں کا نام تہذیب نہیں ہے، بڑی بڑی بلڈنگوں کا نام تہذیب نہیں ہے، ہواؤں میں اڑنے کا نام تہذیب نہیں ہے، زمین کے خزانوں کے نکالنے کا نام تہذیب نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ بن کے چلنا، اللہ کی بندی بن کے چلنا تہذیب ہے، انسانیت ہے۔ ہم اللہ کے لیے جیتے ہیں، ہم اللہ کے لیے مرتے ہیں، ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ پھر ایک دن آئے گا، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضة رافعہ اذا رجت الارض رجع وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا۔ ایک دن آئے گا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمین الگ ہو جائیں، میرے الگ ہو جائیں، مجرم الگ ہو جائیں۔ وہ دن یا تو روک کے دکھاؤ، موت سے لڑ کے دکھاؤ، قبر میں جانے کا انکار کر دو، قبر کے اندھیروں میں لائٹیں لگواؤ، قیامت کا دن اللہ سے کہہ دینا میں حساب نہیں دیندا، منکر نکیر سے ٹکر لے لینا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا کروں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ پھر آؤ بچو دوڑ لگائیں، کدھر؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ زندگی کا حسین ترین سفر ہے اللہ کو پانا، اللہ کو ڈھونڈنا، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا۔ عبداللہ بن جابر کے والد جابر 7 بچیاں چھوڑ کے شہید ہو گئے اور قرضہ چھوڑ کے مرے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ صحابی احد کی جنگ میں شہید ہوئے، بڑے غمگین ہے، یا رسول اللہ 7 بہنیں ہیں، سر پہ قرضہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ جابر تجھے بتاؤں، جب کوئی ایمان والا جاتا ہے اس کی روح اوپر جاتی ہے تو اللہ حجاب میں بات فرماتا ہے۔ جب تیرے باپ عبداللہ کی روح جو 7 بیٹیاں قرضے چھوڑ کے اللہ پر قربان ہو کے پہنچا تو اللہ نے پردہ ہٹا کر کہا عبداللہ آمنے سامنے بات کر مجھ سے، کلم اباک کفاحن، تیرے باپ سے اللہ نے پردے ہٹا کے بات فرمائی۔ کہا عبداللہ خوش ہو؟ کہا جی خوش ہو۔ مانگو؟ کہا یا اللہ سب کچھ مل گیا۔ کہا نہیں مانگو۔ کہا مجھے واپس بھیج، میں دوبارہ تیرے نام پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں عبداللہ یہ تو نہیں ہو سکتا، اب یہ کر کہ قیامت تک میرا دیدار کر، دیدار کے مزے لے۔ میرے بچوں یہ زندگی امانت ہے، اسے داغ نہ لگاؤ۔ اللہ کے ہاتھوں ہم بک چکے ہیں، اپنے اللہ کو اپنا ساتھی بناؤ۔ دیکھو اگر اللہ ہوتا دنیا کے بادشاہوں جیسا پھر مسئلہ مشکل تھا،
ارے اللہ ہے اللہ. کون اللہ؟ ایک تو میں ہر بیان میں کہتا ہوں کہ خدا کہنا چھوڑو، خدا کہنا چھوڑو، اللہ کہو، اللہ کہو، اللہ کہو. بچیوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی، ان بڑوں سے بھی کہتا ہوں، یہ پچھلے والوں سے بھی کہتا ہوں، یہ خدا کا لفظ فارسی کا ہے، بر صغیر میں صرف بولا جاتا ہے، پوری دنیا میں کہیں نہیں بولا جاتا. تم اللہ بولو، اللہ، کہ اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ کا نام خدا نہیں، اللہ ہے. ہاں، اللہ کی ایک صفت ہے جس کو کسی نے نہ بنایا ہو، اسے کہتے ہیں خدا. خدا جسے کسی نے نہ بنایا ہو. خود آ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مخفف خدا. میرے اللہ نے کہا میرا نام ہے اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ذرا قرآن، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قرآن. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. قرآن. إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي إِنِّي أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، حَسْبِيَ اللَّهُ. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. االہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون، االہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون، االہ مع اللہ قلیل ما تذکرون، االہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون، االہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اللہ کہو، اللہ کی عادت ڈالو، اللہ کی عادت ڈالو. یہ میں نہیں کہہ رہا خدا کہنا غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے گاڈ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں، اسی طرح خدا اللہ کا پورا ترجمہ نہیں. ایشور، بھگوان، اوتار، یزداں، کوئی لفظ جو انسانوں نے بنائے ہیں وہ اللہ کی ترجمانی نہیں کرتے. اللہ کی ترجمانی صرف اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ کا کوئی نہیں کرتا. تم کہتے ہو اے خدا، تم کہتے ہو اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا. جب تم کہتے ہو یا اللہ، ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر اللہ کے تمام صفاتی نام سے اس کو پکار کر کہتا ہے یا الہ، یا الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الحسیب المقیت الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الحکیم الودود الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممید الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان. یا حنان یا منان. ایک آدمی نے اتنا لمبا کر کے اللہ کو پکارا، ٹھیک ہے، ایک نے کہا یا اللہ، تو اس نے اللہ کو تمام ناموں سے پکار دیا. 2 سیکنڈ میں 1.25 منٹ کا کام کہ اللہ تمام صفاتی نام پر آتا ہے، خدا صرف ایک نام پر آتا ہے. پھر اللہ اور
کلمہ ہے، میرا نبی ہے، اس میں ایک مناسبت ہے۔ خدا کہنے سے ساری مناسبت ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ بولو، اللہ لکھو، علماء سے میں تو کھپتا رہتا ہوں، ارے اللہ کہو، اللہ کہو، یہ کہاں سے لفظ لے آئے ہو خدا کا؟ کہاں اللہ کو ایک صفت سے پکارنا، کہاں تمام صفات سے پکارنا۔ لفظ اللہ کوئی حرف نکال دو مطلب نہیں بدلتا۔ خدا، خدا جب کسی لفظ میں سے حرف نکلتا ہے مطلب بدل جاتا ہے۔ خدا، خا نکال دو، خا، پیچھے کیا بچا؟ دا، پھر اس کا دال نکال دو تو پیچھے بچا خا۔ وہ بھی پٹھان کہتے ہیں خا 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 خا، ہماری اردو پنجابی میں خا خا کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جمیل، طارق جمیل، ٹھیک ہے، جمیل معروف مطلب ہے۔ جیم ہٹا دو، میل، میل، ٹھیک ہے، میم ہٹا دو، جیل، یا ہٹا دو، جمل، جمل کیسے کہیں؟ اونٹ کو، ٹھیک ہو گیا؟ اب اللہ، الف ہٹا دو تو امبیلنس ہونا چاہیے، لیکن پیچھے بچتا ہے للہ، تو میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، بیلنس قائم ہے۔ اب یہ لام ہٹا دو، پیچھے بچا لہو، تو میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ اب یہ آخری لام ہٹا دو، پیچھے بچا الہ، کوئی امبیلنس نہیں، میرا اللہ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ کوئی کہیں مطلب بدلا ہے؟ اچھا، عجب العجائب، الف ہٹا دیا، لام ہٹا دیا، لام ہٹا دیا، ہا، صرف ہا، ہا، صرف ہا، ہا تو کوئی مطلب دیتا نہیں، پر نہیں نہیں، جب ہا اللہ کے ساتھ جڑا تو مطلب بن گیا کہ یہ ہو کی آواز دیتا ہے۔ تو میرا خود قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ ہو کہو اللہ، لہو کہو اللہ، الہ کہو اللہ، للہ کہو اللہ، اور اللہ کہو اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة۔ اے زمین آسمان کے بادشاہ، اے پہاڑوں کو گاڑنے والے اللہ، اے مری کے پہاڑوں کو حسن دینے والے اللہ، اور چشموں کو دریاؤں کو بہانے والے اللہ، اے بارش کو اتارنے والے اللہ، اے شہنشاہ بزرگ برتر اللہ، اے وہ اول جس سے پہلے کچھ نہیں، اے وہ آخر جس کے بعد کچھ نہیں، اے وہ ظاہر جس کے اوپر کچھ نہیں، اے وہ باطن جس سے چھپا ہوا کچھ نہیں، اے وہ ذات جو زوال سے پاک ہے، جو عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے۔ ہم تیرے حقیر بندے، ذلیل بندے، فقیر بندے اور زوال میں ڈوبی ہوئی قوم، میرے مولا، یا اللہ پوری قوم کی طرف سے آج ہم وفد بن کے، رمضان کا مہینہ ہے، تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے، اور تیری طرف سے یہ ندا اور صدا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ یہ فقیروں کا مجمع تیرے در پر مانگنے آ گیا ہے، یہ سائلین کا مجمع تیرے در پر مانگنے آ گیا ہے، اور تو اپنے وعدے میں سچا ہے، تیرا فرمان ہے حل من سائل فأعطیہ، کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ یہ سارے فقیر، اور تیری عجب صفت ہے میرے اللہ، تجھ سے نہ مانگیں تو ناراض ہو جاتا ہے، اور مانگنا شروع کریں تو خوش ہو جاتا ہے۔ یہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں، ان سے مانگیں تو یہ غصے ہو جاتے ہیں، ان سے نہ مانگیں تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ میرے اللہ تو واحد شہنشاہ ہے، جتنے فقیر تیرے در پر آتے ہیں اتنا تیری خوشی بڑھتی ہے، اتنا تیری رحمت جوش مارتی ہے۔ کہ تیرے محبوب کی امت کے روزے والے، پہاڑوں کے لوگ تو روزے دار ہوتے ہیں، اور اس وقت سخت حبس اور گرمی میں بیٹھے ہیں، کسی کو پیاس لگ رہی ہے، کسی کو بھوک لگ رہی ہے، کسی کے سر میں درد ہے۔ اے میرے مالک، آج یہ فقیر بن کر آئے ہیں، انہیں خالی نہ لوٹانا۔ میرے اللہ تو ہماری آخری آس ہے،
تو ہماری آخری آس ہے، یا رجاءنا یا رجاءنا یا رجاءنا یا رجاءنا، تو ہماری آخری آس ہے۔ یہاں سے دھکا مل گیا تو پھر تو نہ زمین میں پناہ ہے نہ آسمان میں پناہ ہے، پہاڑوں میں نہ کوہساروں میں نہ وادیوں میں نہ صحراؤں میں، پھر تو زمین ہم پہ تنگ ہو چکی ہے اور ہو جائے گی۔ اے میرے مالک، بچے کو ماں باپ ہی دھکا دے دے، وہ گلی میں کھڑا ہوتا ہے کہ اب کدھر جاؤں، کہاں جاؤں؟ آج تیری محبوب کی امت اس گلی کے بچے کی طرح جسے چاروں طرف سے دھتکار دیا گیا ہے، ہم دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، ٹھکرائے ہوئے لوگ۔ مسلمان کہلانا گالی بن گیا ہے میرے مولا، داڑھی رکھنا پگڑی باندھنا گالی بن گیا ہے میرے مولا، برقع پہننا ہماری عورتوں کے لیے گالی بن گیا ہے، ننگا پن، آوارگی، فحاشی، بدماشی یہ عزت بن گیا ہے۔ یہ تیری دھرتی ہے، تو کہاں ہے؟ ہمیں تانے ملتے ہیں تمہارا رب کدھر ہے، بلاؤ اسے، ہم تجھے بلانے آئے ہیں میرے اللہ۔ بچہ گلی میں مار پٹ کے مار کھا کے بھاگا ہوا ابا کے پاس آتا ہے، ابا مجھے گلی میں لڑکوں نے مارا ہے، میرے ساتھ آ۔ ہم بھی پوری دنیا کے ستائے ہوئے، دھتکارے ہوئے، ٹھکرائے، اے میرے رب تجھے بلانے آئے، اب تو بھی آگے ساتھ نہ دے تو پھر ہے کون میرے رب؟ یقیناً ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ تو ہمیں پتھروں میں دبا دے، پانیوں میں بہا دے، ہوا میں جلا دے، تو یہ حق حاصل ہے، تو یہ حق حاصل ہے۔ اللہ اے میرے مالک، تو نے ہمیں یہ دیس دیا تھا، رکھنے والوں نے اس کا نام بھی پاک دھرتی رکھا تھا، لیکن بسنے والوں نے اسے زنا کے اڈوں میں بدل دیا، اسے سود کے اڈوں میں بدل دیا، اسے ظلم و ستم کی نگری بنا دیا، اسے فحاشی بدماشی کے اڈے بنا دے۔ اے میرے رب، کسی ایک سے نہیں، اپنے آپ سے بھی گلہ ہے، ساری قوم سے گلہ ہے، اور ہم سب کی طرف سے وفد بن کے معافی مانگنے آئے ہیں میرے اللہ۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور تیری طرف سے یا اللہ پکار ہے کوئی مانگنے والا، آ گئے ہیں مانگنے والے، جھولیاں بھی پھیلائی ہوئی ہیں، اب دینا تیرا کام ہے، مانگنا ہمارا کام تھا، دینا تیرا کام۔ یہاں تک ہم آ سکتے تھے، اس سے آگے ہماری حدود ختم، اس سے آگے ہمارا کچھ نہیں ہے۔ یہ بچے کی طرح رونے ہے، یہ چند ٹوٹے پھوٹے آنسو ہیں، یہ چند فریادیں ہیں، آگے فیصلے تو تو کرتا ہے میرے مولا، تیرا فرمان ہے، تیری پکار ہے، حل من تائب فاتوب علیہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا تو آؤ میں اس کی توبہ قبول کروں۔ یہ سارا مجمع مل کر اور یا اللہ 18 کروڑ کی طرف سے نمائندہ بن کر یا اللہ ہم سب ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم نے توبہ کی، ہم نے توبہ کی، ہم نے توبہ کی، ہماری توبہ قبول کر لے، ہماری توبہ قبول کر لے، ہماری توبہ قبول کر لے، 18 کروڑ پہ کرم کر دے، مہربانی کر دے، رحم کر دے۔ یہ تو نے ہمیں دیس دیا، یہ زخمی ہے، یہ کراہ رہا ہے، یہ سسک رہا ہے، یہ ظالم عوام کا مارا ہوا، یہ جھوٹ کا، یہ زنا کا، یہ شراب کا، یہ ظلم و ستم کا، یہ دھوکے فراڈ کا مارا ہوا دیس ہے، یہ مظلوم دھرتی ہے، یہ مظلوم دیس ہے۔ ہمارے ماں باپ کی قبریں یہاں ہیں، ہمارے نسلوں کی قبریں یہاں ہیں، ہمیں اس کی دھرتی سے، پانیوں سے، ہوا سے پیار ہے۔ تیرے نبی نے بھی مکے سے پیار کیا تھا، مدینہ چھوڑتے ہوئے فرمایا تھا اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ پھر مدینے کو دیس بنایا تو مدینے کے لیے دعا کی تھی، یا اللہ مدینے کی برکتیں مکے کی برکتوں سے دگنی فرما دے، جو مدینے والوں کو ڈرائے تو اسے ختم فرما دے، جیسے نمک پانی میں گھل کے ختم ہو جاتا ہے۔ اے میرے رب، اے میرے آقا، اے میرے مالک، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں ہے، ہم لاچار ہیں، تو لاچار نہیں ہے، ہم مجبور ہیں، تو جابر ہے، ہم مقہور ہیں، تو قاہر ہے، ہم مرزوق ہیں، تو رازق ہے، ہم منصور ہیں، تو ناصر ہے۔ اے بے نیاز اللہ، اے لیوٹ مسجد کے فرشتوں، آج تم بھی رو ہمارے ساتھ، آج تم بھی 4 آنسو بہاؤ ہمارے ساتھ، آج ہمارا رب ہمیں بنا دو۔ تم یہاں سے واپس جاؤ گے، تم سے اللہ پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو، تم نے کہنا ہے تمہیں تمہارے رب کی قسم کہ ہم
तेरे हबीब की उम्मत को रोता छोड़ के आए हैं। वो पूछेगा क्यों रो रहे थे? ए मौला तू खुद भी सुन रहा है, ये तो हमारे नाज हैं तेरे साथ, और तेरे महबूब के फरमान है कि हर नेक मजलिस में फरिश्ते होते हैं जो ऊपर जाते हैं, तेरा उनसे मुकालमा होता है। ये अलीओट मस्जिद के फरिश्ते आएंगे तेरे पास, तू पूछेगा इनसे। हम इन्हें कह रहे हैं कि ये भी सिफारिश कर दें, सुबह कर दे। अब अंधेरी रात को सदियां बीत गईं, दुख सहते, जुल्म सहते, कब सुबह करेगा तू या अल्लाह? इन जालिमों को हिदायत दे दे। हमारे भाई हैं, उनसे कोई गिला नहीं, किसी से कोई गिला नहीं, अपने आप से गिला है। हाँ मेरे अल्लाह, जो तेरे हबीब की उम्मत को रुसवा कर रहे हैं, जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं अपने पेट के लिए, अपनी रोशनियों के लिए, उन्हें बेघर कर दे, उनके निशान